ابو بکر کی جنت بتاتا ہوں تم کو. آج سے فضیلت کی بات بھی کرنا ہے ہم کو. نزہۃ المجالس علامہ عبد الرحمن صفوری نقل کرتے ہیں کہ شجر طوبہ ایک درخت ہے جنت کا، اور اس درخت کے نیچے فرشتوں کا اجتماع ہوا. اور یہ درخت طوبہ کیا ہے؟ اس کی اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی تمام شاخیں جنت میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں جتنے پھل ہیں سب جنت میں موجود ہے. بہت بڑا درخت ہے طوبہ کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں، شجر طوبہ کے نیچے فرشتوں کا اجتماع ہوا اور فرشتوں نے دعا کی. ایک فرشتے نے دعا کی، رب کائنات میں یہ عرض کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ مجھے 1000 فرشتوں کی قوت پرواز عطا فرما. اور ایک فرشتے کی پرواز کتنی ہے پتہ ہے؟ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک فرشتہ عرش سے آنا چاہے، آسمان سے آنا چاہے، جتنی دیر میں تم پلک نہیں جھپکا سکتے وہ آ جائے. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لوگوں، فرشتے کی جسم کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ اپنے پر کو پھیلائے تو پوری زمین کو ڈھانپ لے، مشرق و مغرب ڈھانپ لے. یہ فرشتے کی جسم کی حالت، پروں کی حالت، یہ ایک فرشتے کی. اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب کائنات 100 فرشتوں کی قوت پرواز دے، 1000 فرشتوں کی. اللہ نے فرمایا فرشتے، یہ 1000 فرشتوں کی قوت پرواز لے کے تو کیا کریں گا؟ عرض کی مالک کائنات تو جانتا ہے، عالم الغیب ہے. میں تیری جنت کی لمبائی اور چوڑائی دیکھنا چاہتا ہوں. تیری جنت ہے کتنی بڑی؟ اللہ نے فرمایا تجھے دے دیا گیا. جنت میں آیا، دروغہ جنت کو سلام کیا، جنت میں داخل ہوا، پرواز شروع کی. اللہ کے نبی فرماتے 1000 سال تک مسلسل اڑتا رہا. کتنے سال تک؟ 1000 سال. پھر قیام کیا ایک جگہ، 2 رکعت شکرانہ ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں، رب کائنات میں نے تیری جنت کو 1000 سال سے اڑتے اڑتے دیکھ رہا ہوں، پرواز کرتے ہوئے تیری جنت کو ملاحظہ کر رہا ہوں، تیرا شکر ہے مولا. پھر پرواز شروع کی. پھر اللہ کے نبی کہتے 1000 سال تک پھر اڑتا رہا. پھر قیام کیا، پھر 2 رکعت شکرانہ اس نے کیا، ادا کیا، پھر سجدے کیے. عرض کیا مولا 2000 سال ہو گئے، تیری جنت کو میں دیکھ رہا ہوں مگر تیری جنت کی انتہا میری سمجھ میں نہیں آئی. مولا تیرا شکر ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتا ہوں حسین جنت ہوتے جاتی ہے، پہلے سے زیادہ بہتر جنت کو پاتا ہوں. پھر اڑا. اللہ کے نبی کہتے اب تیسری بار 1000 سال پھر اڑا، اور پھر 3000 سال ہو چکے تھے. جب قیام کیا تو ایک محل کو دیکھا کہ ایک حور ہے، محل میں سے جھانک رہی ہے. بڑی حسین و جمیل حور ہے، اتنی خوبصورت حور کہ وہ فرشتہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے پوری جنت میں اس سے زیادہ حسین حور دیکھا ہی نہیں تھا. اتنی حسین حور. وہ حور کی طرف متوجہ ہوا، قریب پہنچا، سلام کیا حور کو. کہا حور قسم وحدہ لا شریک کی، قسم اس رب کائنات کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تجھے حسن و جمال دیا. اے حور میں جنت کو 3000 سال سے دیکھ رہا ہوں مگر 3000 سال ہو گئے میں نے تجھ سے زیادہ حسین حور نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ حسن و جمال والی حور نہیں دیکھا. بتا تیرا نام کیا ہے؟ اے حور بتا تو کس کے لیے مقدر ہے؟ تیرا شوہر کون ہے؟ وہ کہتی ہے میرے شوہر کو تو ابھی پیدا ہونا ہے، ابھی تو اس کی ولادت کو کافی عرصہ باقی ہے. کہا کون ہے جو تیرا شوہر پیدا ہونے والا ہے، جس کے تو انتظار میں ہے؟ کہا سن اے فرشتے، آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوں گے، ان کے 4 اہم ساتھی ہوں گے، ان میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہوں گے. میں ابو بکر کی دلہن بننے والی ہوں، میں ابو بکر کی حور ہوں، میں ان کی بیوی ہوں اور اپنے شوہر کے انتظار میں ہوں. فرشتے نے کہا کہ مبارک ہو تجھے ابو بکر جیسا شوہر، اور مبارک ہو ابو بکر کو تجھ جیسی دلہن. مگر اے حور یہ بتا تو جس محل میں برسوں سے رہتی ہے، جنت میں رہتی ہے، میں جنت کی لمبائی چوڑائی دیکھنے نکلا ہوں، 3000 سال ہو گئے مجھے اڑتے ہوئے، مجھے پتہ نہیں جنت کتنی بڑی ہے، بتا اور جنت کتنی بڑی ہے. حور مسکرا کے کہتی ہے اے فرشتے 3000 سال سے تو اڑ رہا ہے، سن جنت کی لمبائی اور چوڑائی مجھے نہیں معلوم، اس کی ابتدا اور انتہا نہیں معلوم، صرف اتنا جانتی ہوں جتنے عرصے سے تو جس جنت میں سیر کر رہا ہے یہ وہ تمام جنت کا ایک حصہ ہے، 10واں حصہ ہے جو ابو بکر صدیق کو ملنے والا ہے. تو نے تو ابو بکر صدیق کی پوری جنت ہی ابھی دیکھی نہیں ہے. جو ابو بکر صدیق کو جنت ملنے والی ہے وہ 3000 سالوں میں ختم نہیں ہو رہی ہے.